یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی بے زبان جانوروں کے دانت توڑ کر انہیں دو دانت والے کہہ کر قربانی کے لیے بیچ دینا، بیوپاری حضرات کا بکریوں کے حلق میں پانی والا پائپ لگا کر پمپ چلا کر زبردستی ان کے پیٹ اور پھیپھڑوں میں پانی بھر کر موٹاپ کر کے منڈی میں لے جانا تاکہ ان کا ریٹ بہت زیادہ لگے، بچے والی گائے کو قربانی کی گائے کہہ کر بیچ دینا، گائے بھینس کا بچہ ماں سے توڑ کر بیچ دینا تاکہ اس کے حصے کا دودھ بھی حاصل کیا جا سکے، سبز دیسی طوطوں کے بچوں کو درختوں سے اٹھا کر بولنے والے طوطے کہہ کر بیچ دینا اور کھانے کے قابل نہ ہونے اور ماں باپ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بڑے ہونے سے پہلے ہی مر جانا اور ان کے والدین کو الگ اذیت دینا، برائلر مرغیوں کو بے دردی سے پروں سے پکڑ کر پھینکنا اور مرغیوں کے سامنے ہی مرغیوں کو ذبح کرنا، ان کی جان نکلنے سے پہلے ہی ان کے پر کھینچنا شروع کر دینا، بچوں کو گلیلے بنا کر دینا کہ پرندوں کا شکار کریں اور کھیل تماشے کے لیے پرندوں کا شکار کروانا، جانوروں خاص طور پر گدھوں اور کتوں کو تکلیف دینا اور ان کی چیخ و پکار کو مزاحیہ کہہ کر ویڈیوز بنانا، اسمگلنگ کر کے باہر کے ملکوں سے نایاب پرندے بوتلوں میں بند کر کے منگوانا جس میں بہت سے دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنگ پنجروں میں بہت سارے پرندے بھر کر بیچنے کے لیے رکھنا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، وضو کرتے وقت نالی میں چونٹیوں کو پانی کے چھینٹے مار کر ڈبو دینا، ریڑھی والوں کا گدھوں پر حد سے زیادہ وزن ڈال کر اوپر سے موٹے ڈنڈوں سے مسلسل پٹائی کرنا، خود سائے میں بیٹھے رہنا اور جانور کو ریڑھی میں تپتی دھوپ میں جکڑا رہنے دینا، امیر لوگوں کا حقیر مسکین ملازموں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ رکھنا، عزت نفس کو روندتے رہنا، خاوند کا بیوی کو اس کی کسی کمزوری کا طعنہ مارنا اور بیوی کا جواب دینے کا اختیار نہ ہونا اور اندر ہی اندر دم گھٹتے رہنا، چوروں ڈاکوؤں کا لوٹتے وقت کسی انتہائی مجبور غریب کو مجبوری بتانے پر بھی معاف نہ کرنا، یا اللہ میری توبہ اب تو عزت تک محفوظ نہیں، پولیس والوں کا ملزم کے گھر تک پہنچ کر اس کی عزت خراب کرنا، اصل مجرم کی بجائے بوڑھے ماں باپ یا بہنوں ماؤں کو اٹھا لانا، تھانوں اور دارالامان میں عورتوں سے ناروا سلوک کرنا، قاری صاحبان کا معصوم بچوں کو پڑھانے کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے بے انتہا مارنا پیٹنا اور ان کی عزت نفس کو کچلنا، سرکاری ملازمین کا ڈیوٹی نبھائے بنا گھر بیٹھے تنخواہ وصول کرنا، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور عطائی ڈاکٹروں کا غریبوں کو بلا امتیاز دونوں ہاتھوں سے لوٹنا، عام ڈیلیوری کیس کو آپریشن کیس بنا کر پیسے بٹورنا، میڈیکل سٹور والوں کا 10 روپے کم ہونے پر دوائی واپس نکال لینا حالانکہ 200-400 بچت بھی تو ہو رہی ہوتی ہے، بڑے ڈاکٹروں اور سرجنوں کا سیریس کیسوں میں صرف پیسے کم ہونے کی وجہ سے بے احتیاطی کرنا، غریبوں کی جان گنوا دینا، وکلا کا
غریب لوگوں کا پیسے کی وجہ سے کیس نہ لڑنا یا جان بوجھ کر پیسے لگواتے رہنا اور کیس کو لٹکائے رکھنا۔ کاریگروں کا خراب چیز میں 10 روپے والی خرابی کا 200-400 مانگنا اور کم دینے پر چیز مزید خراب کر دینا۔ دودھیوں کا دودھ میں جان لیوا کیمیکل ملا کر بچوں کے معدے کا ستیہ ناش کر دینا۔ نیم حکیموں کا زندہ سانڈے کو ابلتے تیل یا تپتے توے پر ڈال کر تیل نکالنا۔ امام مساجد کا مسجد کی اشیاء کو اپنے گھر میں بے دریغ استعمال کرنے کو اپنا حق سمجھنا۔ والدین کا بچوں میں فرق رکھنا، کسی کو زیادہ توجہ دینا اور پیار دینا جبکہ کسی کو صرف لان تان ہی کرتے رہنا کہ چھڈو جی یہ تو ہے ہی حرام۔ ماسٹروں کا بچوں سے ذاتی گھر کا کام یا پھر کھیت کا کام کروانا، ذاتی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی گھروں میں سپارے پڑنے والی معصوم بچیوں سے ذاتی خدمات مثلاً پاؤں دبوانا، کپڑے اور برتن دھلوانا۔ سینکڑوں پرندے اور طوطے مینا کو پکڑ کر شہروں میں لے جا کر 20-50 روپے لے کر بطور غلام آزاد کروانا۔ بلی کے معصوم بچوں کو گھر سے نکلوا کر دور پھینکوانا جبکہ وہ کھانے پینے میں خود کفیل بھی نہ ہوئے ہوں۔ صفائی کے نام پر گھروں میں بنے پرندوں یا کبوتروں کے گھونسلے اتار پھینکنا جبکہ ان میں انڈوں یا بچوں کی موجودگی کا علم ہو۔ چوہوں کو پنجروں میں پکڑ کر پانی میں ڈبو ڈبو کر تکلیف دہ موت دینا، حالانکہ اور بھی کئی آسان طریقے موجود ہیں موت دینے کے۔ چونٹی کاٹ لے تو اسے آہستہ سے کسی تنکے کے ساتھ اتارنے کی بجائے غصے سے جسم پر ہی مسل کر اپنی مردانگی دکھانا۔ کسی مجبور کی مدد کرنے کی بجائے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنا۔ بس اب اور نہیں لکھا جا رہا، شاید افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے جنگلی ہم سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔